السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے ٹاپ 10 فٹ بالرز۔ ٹاپ 10 فٹ بالرز کی اگر بات کی جائے، پوری دنیا کے اندر جو ٹاپ 10 فٹ بالرز ہیں ان کی اگر بات کی جائے تو جو 10th نمبر پہ فٹ بالر آتے ہیں ان کا نام ہے مائیکل پلاٹینی۔ اس فہرست میں نمبر 10 مائیکل پلاٹینی جو ہیں وہ فرانس، شاید ان کے اب تک کے سب سے بڑے کھلاڑی کو زین الدین زیدان سمجھتا ہے، جو اب تک کے سب سے بڑے فٹ بالر ہیں۔ پھر بھی اس سے پہلے کے موجودہ ریال میڈرڈ کے مینیجر نے اپنا جادو بنا تھا۔ لیس بلیوز کے پاس پلاٹینی میں ایک اور نامور باصلاحیت پلے میکر تھا۔ فرانس کو فٹ بال میں عالمی سپر پاور بنانے کا سہرا کم کھیلنے والے نے کلب اور ملک کے لیے طویل اور نتیجہ خیز کیریئر کا لطف اٹھایا۔ نمبر 10 کے طور پر کام کرتے ہوئے پلاٹینی اکثر اپنے سے بڑے میچوں کے لیے اپنی بہترین کیریئر کو محفوظ کرتا تھا۔ اس نے اپنے کیریئر میں اہم گول کیے۔ نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں جو 9th نمبر پہ فٹ بالر آتے ہیں، وہ ہے جوہن کرف۔ جوہن کرف نے واقعی فٹ بال کو خوبصورت کھیل بنا دیا۔ کھیل کی تاریخ میں کسی بھی کھلاڑی اور شخص نے اتنا پر اثر نہیں کیا جتنا جوہن کرف، ایک سرخیل جس نے ایجیکس، بارسلونا اور نیدرلینڈ کے قومی ٹیم کے لیے ٹوٹل فٹ بال کھیلا۔ جوہن کرف کا اپنے کلب اور قومی ٹیموں کے لیے ایک شاندار کیریئر تھا، جس نے راستے میں کچھ خوبصورت فٹ بال کھیلے۔ جیتنا ایک اہم چیز ہے، لیکن آپ کا اپنا انداز ہونا چاہیے۔ لوگوں کو آپ کی کاپی کرنا، آپ کی تعریف کرنا، یہ سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اپنے شاندار کیریئر میں 3 بار بیلن ڈی اور ان کا فاتح، جوہن کرف نے سب سے پہلے ایجکس میں اپنے میراث پیدا کی، جہاں اس نے ڈچ جناح کو متعدد لیگ ٹائٹل اور 3 شاندار یورپی چیمپئن شپ کی رہنمائی کی۔ ایک اہم کردار ادا کرتے ہوئے سامنے اس کی قیادت کی۔ تاہم جدید دور میں جوہن کرف کو جس چیز کے لیے سب سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے وہ ہے وہ تبدیلی جو وہ بارسلونا میں لائی۔ کاتالون کے دیوانوں کو ان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے فوری بعد 14 سالوں میں اپنے پہلے لیگ ٹائٹل کے لیے رہنمائی کرتے ہوئے جوہن کرف کو سلیکٹ کیا گیا تھا۔ نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں جو 8 نمبر پہ آتے ہیں، وہ ہے رونالڈو نازیریو۔ یہ 8 نمبر پہ پوری دنیا میں فٹ بالر جانے جاتے ہیں۔ جب کوئی کھلاڑی بارسلونا، ریال میڈرڈ، انٹر میلان اور اے سی میلان کے لیے کھیلتا ہے اور پھر بھی اس سے کوئی نفرت نہیں کرتا تو آپ جانتے ہیں کہ وہ کچھ خاص ہے۔ رونالڈو نازاریو جیسے شاید یہ کھیلنے والا اب تک کا سب سے بڑا اسٹرائکر تھا۔ جب سے رونالڈو کروزیرو میں ایک باصلاحیت 17 سالہ بچے کے طور پر منظر عام پر آیا، اس حقیقت میں کوئی شک نہیں تھا کہ برازیلین فارورڈ کھیل میں عظیم چیزیں حاصل کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ پی ایس وی میں طوفان سے یورپی فٹ بال لینے کے بعد رونالڈو نے شاید اپنے کیریئر کا سب سے غیر معمولی سیزن بارسلونا میں گزارا، جہاں اس نے اپنی وراثت کو اس کھیل کی اب تک کی سب سے بڑی صلاحیتوں میں سے ایک قرار دیا۔ نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں جو 7 نمبر پہ فٹ بالر آتے ہیں، الفریڈو ڈی سٹیفانو۔ ریئل میڈرڈ کا اب تک کا سب سے بڑا کھلاڑی اور 1950 کی دہائی میں ان کی تسلط کا ایک لازمی حصہ الفریڈو ڈی سٹیفانو کا 20 سالہ طویل کیریئر تھا، جہاں وہ پوری مدت تک دنیا کے ٹاپ فٹ بالرز میں شامل رہے۔ ریئل میڈرڈ کے ساتھ اپنی کامیابیوں کے لیے مشہور جو ڈی سٹیفانو نے 396 مقابلوں میں ناقابل یقین 307 گول کیے اور لاس بلانکوس کے ساتھ 15 بڑے اعزاز بھی حاصل کیے، جن میں 5 براہ راست یورپی چیمپئن شپ بھی شامل تھے۔
نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں جو 6 نمبر پہ آتے ہیں گیرینچا، 2 ورلڈ کپ جیتنے والے اور اب تک کے سب سے باصلاحیت کھلاڑیوں میں سے ایک سمجھے جاتے ہیں، اور ان کی جو سب سے بڑی کارکردگی ہے، انہوں نے پہلی بار 1958 میں برازیل کے لیے ورلڈ کپ کی شروعات کی اور فوراً امیڈیٹلی اپنے آپ کو دنیا کے بہترین کھلاڑیوں میں سے ایک کے طور پر قائم کیا۔ نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں جو 5ویں نمبر پہ آتے ہیں زیدین زیدان، 1998 میں بیلن ڈی کا فاتح زیدان نے جوونٹس اور ریئل میڈرڈ دونوں میں بہت کامیاب کیریئر حاصل کیا۔ زیدان پہلی بار 1998 کے ورلڈ کپ فائنل میں برازیل کے خلاف اپنی کارکردگی کے ساتھ حقیقی طور پر عالمی معیار کے کھلاڑی کے طور پر عوامی ضمیر میں آیا۔ نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں جو 4تھے نمبر پہ آتے ہیں کرسٹیانو رونالڈو، اسپورٹنگ سی پی میں ایک ذہین باصلاحیت بچہ کرسٹیانو رونالڈو کو سر الیکس فرگوسن نے دریافت کیا اور یہ مانچسٹر یونائیٹڈ میں ہے کہ پرتگالی سپر سٹار نے سب سے پہلے ہماری نسل کے عظیم کھلاڑیوں میں سے ایک کے طور پر اپنی میراث کو مضبوط کیا۔ نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں لیونی میسی، بارسلونا کے سپر سٹار لیونل میسی کرسٹیانو رونالڈو کے ساتھ بے شک اپنی ہماری نسل کے عظیم کھلاڑیوں میں شامل ہیں۔ 2005 میں ایک تازہ چہرے والا بچے کی حیثیت سے منظر عام پر آنے کے بعد میسی پہلے فرینک ریکارڈ کی سرپرستی میں اور پھر اس سے بھی اہم بات ایک چھوٹا بچہ میسی رونالڈو کے بعد روانگی جلدی سے بارسلونا کا مرکزی آدمی بن گیا۔ نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں جو 2nd نمبر پہ آتے ہیں ڈیگو ماراڈونا، یہ ڈیگو ماراڈونا کی پوری صلاحیت بطور کھلاڑی اور شخصیت 1986 کے ورلڈ کپ میں انگلینڈ کے خلاف اس قسمت کے میچ میں پکڑی گئی تھی، ایک اچانک اور ذہین کھلاڑی کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں جو فرسٹ فٹ بالر ہیں پوری دنیا کے، برازیل کے لیجنڈ پیلے کے وسیع پیمانے پر اب تک کا سب سے بڑا فٹ بال کھلاڑی سمجھا جاتا ہے۔ کسی بھی کھلاڑی نے اس سے زیادہ ورلڈ کپ نہیں جیتا، اور صرف اس فہرست میں سب سے اوپر برازیلین کو شامل کرنے کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ تو دوستو یہ تھے 10 فٹ بالرز، دنیا کے ورلڈ کلاس، دنیا کے ٹاپ 10 فٹ بالرز۔ تو کیسی لگی آج کی ویڈیو یہ لازمی ہمیں کمنٹ میں بتائیے گا۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔